ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ کون صاحبان تقویٰ؟ جو غیب پر ایمان لائے۔ اس آیت کے ذیل میں اس حسینیہ نے آپ کی خدمت میں اربعین تک انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ اس آیت کو اس لیے سرنامہ سخن نہیں قرار دیا ہے آپ کی خدمت میں کہ مجھے قرآن کی تفسیر عرض کرنا، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا علماء کا کام ہے۔ قاضی کا کام ہے کہ وہ تفسیر بیان کریں، اور تفسیر بھی وہ علماء اور وہ افاضل بیان کر سکتے ہیں جو آل محمد سے وابستہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ میں نے پہلی مجلس میں اس کو کیا کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں تو رسالت سے نمبر پایا۔ فرق یہ ہے کہ پہلے لوگوں کی وکالت کرتا تھا، اب آل محمد کی وکالت کرتا تھا۔ میں نے اسی لیے بحیثیت وکیل کے شاید کو سرنامہ سخن قرار دیا، کیونکہ جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں زمانہ بہت ہی منظم اور مرتب، یعنی پچھلی زندگیاں غیر مرتب تھیں، لیکن اب سائنس کی ترقیوں سے، آلات کی ایجادات سے، تعلیمات سے، یونیورسٹیز سے، کالجز سے،
ہر چیز میں ایک نظام رب پیدا ہو. اسی کے ساتھ ساتھ مخالفت آل محمد سے بھی ایک تنظیم ہوئی, ربط ہو گئی. اور وہ ربط یہ ہے کہ نہ جانے کیوں ہر سال آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک نعرہ بلند ہوتا ہے, ایک سلوگن فلوٹ کیا جاتا ہے, ایک نعرہ ٹھہرایا جاتا ہے ذہن عوام میں, اور اسی نعرے کے اوپر تمام مخالفین آل محمد قریے قریے, بستی بستی, شہر شہر, پوری دنیا میں تقریریں کرتے ہیں, تحریریں لکھتے ہیں. یعنی اب مخالفت بھی ایک موومنٹ کی شکل میں چلتی ہے, تحریک کی شکل میں چلتی ہے, اور ہر سال ایک جملہ تلاش لیا جاتا ہے اور اس جملے کے اوپر ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مشن صرف ایک ہے کہ چاہے کچھ مانو یا نہ مانو, چاہے کچھ کرو یا نہ کرو, آل محمد کی پیروی نہ کرو, آل محمد کی مدح نہ کرو, آل محمد کا ذکر نہ کرو. اور آل محمد کا اگر ذکر بھی کرنا ہے تو کر لو کسی کا ذکر, لیکن مولا علی کا ذکر. چنانچہ آج کل سکہ رائج الوقت, آج کی جو کرنسی ہے دشمنان آل محمد, اس میں قرآن کو چنا گیا. قرآن پر عمل کرو, مسلمانوں اسلام قرآن. قرآن ہی اصل چیز ہے, قرآن ہی اللہ کی کتاب ہے, اور قرآن ہی پر عمل کرنا چاہیے, اور صرف قرآن پر عمل کرنا. جو کچھ قرآن میں ہے وہ اسلام ہے, اور جو کچھ قرآن میں نہیں ہے وہ اسلام نہیں. اور کسی کی محبت, کسی سے عقیدت, کسی سے ربط, کسی کی پیروی سے نجات نہیں ملنے والی. نجات صرف قرآن پر عمل کرنے سے ملے گی. قرآن دیکھو, قرآن پڑھو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ اللہ کرو. کوئی حاکم نہیں ہے, کوئی قاضی حاجات نہیں ہے, کوئی حاجتوں کا پورا کرنے والا نہیں ہے, کوئی دعاؤں کا سننے والا. جو کچھ ہے وہ اللہ. لہذا اللہ سے رب بڑھاؤ, اللہ سے رب پیدا کرو. اور یہ واسطہ اور وسیلہ اور بیچ میں لوگوں کا تذکرہ اور ایسے دروازوں پر جانا, ایسے دروں پر جانا, یہ سب شرک ہے. کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ سوچا کہ جس قرآن کو لوگ قرآن کہہ رہے ہیں, تو یہ بھی تو دیکھیں کہ آخر ان کا ایمان قرآن پر کتنا ہے. ہم تو بہرحال اہل بیت کو قرآن سمجھتے ہیں. ہم تو قرآن میں اور اہل بیت میں فرق نہیں سمجھتے. مولا کائنات میں قرآن میں فرق ہے بھی تو اتنا کہ قرآن چپ ہے, مولا بولتا ہوا. قرآن سے کچھ پوچھو تو چپ رہتا ہے, سمجھ میں آئے تو آئے, نہیں جہنم میں جاؤ. مولا سے یہ بھی آسانی ہے کہ دل کی بات کہہ بھی سکتے ہیں, جواب دے بھی سکتے ہیں. اور اسی مولا کائنات کے مقابلے میں قرآن کو بلند کیا گیا, اور کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. صفین میں بھی علی کے مقابلے میں قرآن ہی بلند ہوا تھا. تو قرآن مجید کیا ہے, قرآن کیسے نازل ہوا, قرآن کیسے جمع کیا گیا, قرآن کس نے جمع کیا, قرآن کو مسلمانوں میں کون ہاتھیں کی سیٹی دیتا ہے, یعنی کون اعتبار کرتا ہے قرآن پر, کون قرآن پر ایمان رکھتا ہے. جب میں نے تھوڑی سی اسٹڈی کی اور تلاش کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ بس قرآن کو بھی وہی مانتے ہیں جو آل محمد سے عقیدت رکھتے ہیں. اور سب جگہ جس طرح اسلام کا نعرہ ہے, اللہ کا نعرہ ہے, لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے, محمد رسول اللہ کا نعرہ ہے, قرآن بھی ایک نعرہ ہے, ایک سلوگن ہے, ایک ذریعہ ہے.
یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، میں کیا میرا علم کیا، لیکن بہرحال کیس اتنا مضبوط ہے کہ بحث میں کوئی دشواری نہیں، بشرطے کہ عدالت متاثر نہ ہو۔ صلوات یہ گفتگو آپ کے سامنے چلے گی اور میں رفتہ رفتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ واقعات وہی ہیں، تاریخیں وہی ہیں، حوالے وہی ہیں، 1400 برس سے گزر کے ہم تک اسلام پہنچا ہے، لیکن ہماری خطا کیا ہے، ہمارا گناہ کیا ہے، ہم سے سب خلاف کیوں ہیں، ہم سے سب مخالف کیوں ہیں؟ بہت سے فرقے ہیں عالم اسلام، ایسے فرقے ہیں کہ جو خدا میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتے، خدا کو صحیح طور پر نہیں مانتے، ایسے فرقے عالم اسلام میں، اور ان کی مخالفت کوئی نہیں کرتا۔ ایسے فرقے عالم اسلام میں، ایسے مفکرین ہیں، ایسی تقریریں ہوتی ہیں اور ایسی کتابیں چلتی ہیں جس میں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہوں اور معیار رسالت کو پس کیا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، جن کا اپنا عقیدہ ہے وہ اپنا بیان کرتے۔ تمام فرقے اپنے اپنے رہبروں کے نام سے منسوب اور ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہے اچھا سمجھ گئے آپ کون، بس اس سے زیادہ نہیں۔ مثال کے طور پر اسلام میں 4 بڑے فرقے ہیں، آپ کو حنفی حضرات ہیں، مالکی حضرات ہیں، شافعی حضرات ہیں، حنبلی حضرات ہیں، اور پھر حنبلی میں 100-200 برس سے وہابی حضرات بھی ہیں۔ تو یہ سب کے سب اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی زندگی میں، اپنی بات چیت میں، اپنی گفتگو میں اپنے اپنے امام کا حوالہ دیتے ہیں۔ کوئی دوسرا اعتراض کرتا ہے، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں۔ جو حنفی المسلک مسلمان ہیں وہ امام ابو حنیفہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تاریخ ولادت کیا تھی، تاریخ وفات کیا تھی، انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا، کیسے علم حاصل کیا، ان کے فتاویٰ کیا ہیں، ان کا مسلک کیا ہے، اور اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں، وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، یہ ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کو ناگوار ہوتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھائی نہ کریں تو حنفی کہاں سے رہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح سے مالکی ہے، امام مالک کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تاریخ زندگی بیان کرتے ہیں، ان کے فتاویٰ بیان کرتے ہیں، ان کا علمی معیار بیان کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ صرف اچھا تو آپ مالکی ہیں، کہ جی ہاں مالکی، بیٹھتے ہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ شافعی ہیں، کہ جی ہاں شافعی، کتنی بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ حنبلی ہیں، ہم حنبلی ہیں، کتنے بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ وہابی ہیں، کہ جی ہاں جناب ہم تو وہابی ہیں، تو ٹھیک ہے کہ آپ کے خیالات ہیں، آپ اس کو مانتے ہیں۔ کیا مصیبت ہے کہ حنفی ہو سکتا ہے، مالکی ہو سکتا ہے، حنبلی ہو سکتا ہے، شافعی ہو سکتا ہے، سب کے نام سے عقیدت وابستہ ہو سکتی ہے، توجہ کریں۔ اور ادھر ذکر علی آیا اور بس علی ہی کا ذکر ہے، وہاں کیوں نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ ہی کا ذکر ہے؟ کوئی ذکر ہی نہیں، امام مالک کا بھی ذکر کرو، امام شافعی کا بھی ذکر کرو، تو سب کہتے ہیں ہم خود امام موجود ہیں، دوسروں کے اماموں کا کیوں تذکرہ کریں؟ جس کے پاس ایک امام ہے وہ دوسرے امام کا ذکر نہیں کرتا، جس کے پاس درجن بھر امام ہے۔ ہمیں سے تقاضا ہے کہ ہم سب کا ذکر کریں۔ ان کا صاحب آپ لوگوں کی مجلسوں میں ہم گئے، سنا کیا ہوتا ہے سوائے ذکر اہل بیت کے؟ کسی کا ذکر ہی نہیں کرتے آپ لوگ۔ 2 رکعت نماز شکر کیجئے کہ ہم سوائے اہل بیت کے کسی کا ذکر نہیں کرتے، نماز شکر پڑھیے۔ اور اگر آپ کو یہ اصرار ہے کہ نہیں اہل بیت کے علاوہ ہم بھی دوسروں کا ذکر کریں، تو آئیے بیٹھیے، سنیے، فرمائش کیجیے، ذکر کرتے ہیں، سن پائیں گے آپ؟ صلوات
جو نالج ہے، جس نے جو پڑھا ہے وہی تو بیان کرے گا۔ ذکر غیر آل محمد میں یہ پریشانی ہے بیان کرنے والوں کو کہ سوچتے رہ جاتے ہیں کیا بیان کریں کیا چھوڑیں، اور ذکر آل محمد میں یہ آسانی ہے کہ ولادت نہیں خلقت سے ذکر شروع ہوتا ہے اور جنت تک ذکر جاتا ہے، سوچنا نہیں پڑتا ہے، کیونکہ فضائل ہی فضائل، خامی کہیں ہے ہی نہیں۔ صلوات ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذکر اور یہ تذکر ہر جگہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، اس پلیٹ فارم کا تعلق کسی شخصیت سے ہوتا ہے، کسی اصول سے ہوتا ہے، کسی زاویہ نظر سے ہوتا ہے۔ جو بھی انسان کسی کانگریگیشن میں، کسی اسمبلی میں، کسی میٹنگ میں، کسی جلسے میں جاتا ہے تو کچھ ذہن میں لے کے جاتا ہے، کچھ وہاں سے لے کے آتا ہے، خالی لے کے نہیں آتا، کچھ لے کے جاتا بھی ہے، کیونکہ اگر سے پہلے سے ذہن میں نہ ہو تو آدمی جائے ہی نہیں۔ کتنے مجھے سڑک پر لگے رہتے ہیں، چلنے والا تو نہیں رک جاتا ہے، صرف پوائنٹ آف انٹرسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں آدمی جاتا ہے۔ سیاسی میدانوں میں بھی یہی ہے کہ جس کا جس سیاسی جماعت سے لگاؤ ہے اس کے جلسے میں جائے گا۔ معاشری اور معاشیاتی میٹنگوں میں یہی حال ہے، کلاسز میں بھی یہی حال ہے کہ جو سبجیکٹ ہے وہ کلاس اٹینڈ کرتا ہے لڑکا، اپنا سبجیکٹ چھوڑ کے دوسرے ٹیچر کے کلاس میں جا کے نہیں بیٹھتا، کیوں؟ اس لیے کہ علم بہت ہے اور حصوں میں اور شعبوں میں بٹا ہوا ہے۔ جس کو آرٹس میں دلچسپی ہے وہ آرٹس پڑھتا ہے، جس کو سائنس میں دلچسپی ہے وہ سائنس پڑھتا ہے، جس کو کامرس سے دلچسپی ہے وہ کامرس پڑھتا ہے، جس کو قانون سے دلچسپی ہے وہ لا پڑھتا ہے۔ سب کہاں پڑھتے ہیں؟ اپنے اپنے شعبے سے بات ہے۔ تو اسلام بھی بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے، اپنی اپنی دلچسپی کی بات ہے۔ ہم کو اہل بیت سے دلچسپی ہے، جس کو ذکر اہل بیت سننا ہو ہمارے یہاں آئے، اور اگر اہل بیت کے علاوہ کوئی ذکر پسند ہے تو کسی کو بلائے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آپ مشاعرے میں پہنچ گئے کہ قصیدہ سنائیے، اور قصیدہ خوانی میں پہنچ گئے خطاب و غزل سنائیے۔ ہر سخن موقع اور ہر نقطہ مقام ہے۔ یہ انسٹیٹیوشن جسے مجلس حسین کہتے ہیں، یہ انسٹیٹیوشن ہے جناب، اس کی باقاعدہ ایک آرگنائزیشن ہے، اور بڑی محنت سے بزرگوں نے اسے تعمیر کر کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس کے ٹاپکس معین ہیں، اس کے آداب معین ہیں، اس کا طریقہ معین ہے، یہاں جگہ تک معین ہے، آنے کے آداب تک معین ہے، گفتگو کے انداز تک معین ہے۔ جلسہ نہیں ہے، جلسہ نہیں ہے، جلسے اور مجلس میں فرق ہے، جلسے اور مجلس میں فرق ہے۔ گھر میں بھی آدمی نماز پڑھتا ہے مگر گھر اور مسجد میں فرق ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ گھر میں بھی ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں مگر مجلس میں اور یوں ذکر کرنے میں فرق ہے۔ کیا ملتا ہے مجلس سے ہم کو؟ کیا لینے آتے ہیں؟ آپ بتا دیجیے جو چیز آپ کو چاہیے مجلس میں وہی بٹوائیں، وہی تبرک ہو۔ نہیں صاحب یہ مطلب ہم آتے ہیں مجلس میں کچھ لینے کو، سلوگنس تو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا سوائے فضائل اہل بیت کے۔ تو ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے آپ کو کچھ نہ ملے گا، نہ یہاں کچھ ملے گا، نہ قیامت میں کچھ ملے گا، کیونکہ جو اس کو یہ نہ ملے گا اسے کچھ نہ ملے گا۔ اور یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں ایک 10 دن آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں۔ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہ ذکر علی، وہی علی کے فضائل، وہی خندق، وہی خیبر۔ یہاں اتنے دن سے خندق خیبر بیان کر رہے ہیں تو ہزاروں مرہم عمر پیدا ہو رہے ہیں۔ صلوات
بھی یہ مقصد نہیں ہے کچھ ملنا ہے. کیا ملنا ہے؟ کیونکہ سوائے ذکر علی کے کچھ نہیں ہے. سوائے ذکر علی کے اسلام میں کچھ نہیں ہے. اور ذکر علی سے ہٹ کے جو ہے وہ اسلام نہیں ہے. دیکھیے ہر جگہ ایک انٹری گیٹ ہوتا ہے اور ایک ایگزٹ گیٹ ہوتا ہے. ایک داخلے کا دروازہ ہوتا ہے اور ایک نکلنے کا دروازہ. توجہ ہوتا ہے. ایک دروازہ ہے داخل ہونے کا, ایک دروازہ ہے باہر نکلنے. اسی کو کہتے ہیں سرحدیں. اسلام اس ساری دنیا میں جس میں کفر بھی ہے, شرک بھی ہے, نفاق بھی ہے, آخر سرحد ہے. ایسے ہی چھوڑ دیتے پیغمبر بغیر سرحدیں بنائے گے؟ سرحد بنائی. پہلی سرحد ہے قولوا لا الہ الا اللہ. جب تک کوئی گیٹ سے نہیں آئے گا مسلمان نہیں ہو سکتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا. یہ ہے داخلے کا گیٹ. اب آگے اب ہو اشہد ان محمد رسول اللہ اور ہو توجہ تھا. آخر کے گیٹ ہے علی ولی اللہ. یہ ہے داخلے کے لیے, وہ ہے نکلنے کے لیے. اب مسلمان ہو گئے, بیک تو ہو نہیں سکتے. علی سے انکار کرو, نکل جاؤ. تقریر نہیں ہے, دلیل اس کے ساتھ. مسلمان ہو جائے گا آدمی اللہ پر ایمان لا کے, رسول پر ایمان لا کے, لیکن مسلمان مر نہیں سکتا بغیر محبت. مسلمان ہو جانا آسان ہے لیکن مسلمان مرنا بہت مشکل ہے. مسلمان ہونے پر نہیں ملتی ہے جزا, مسلمان مرنے پر. اور علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کے بغیر نہ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مسلمان رہ سکتا ہے اور نہ کوئی مسلمان مر سکتا ہے. ہوگا تو کوئی مسلمان ہی نہیں. مسلمان کی بات نہیں, مسلمان نہیں. کلمہ جو ہے یہ باٹل کا لیبل ہے, کنٹینر کا لیبل ہے. ہم لیبل اور باٹل کی بات نہیں کرتے, ہم مال کی بات کرتے. توجہ چاہتا ہوں. یعنی اگر کنٹینر اچھا نہیں ہے تو مال اچھا نہیں رہے گا. کمپنیاں خالی مال بنانے پر زور نہیں دیتی, کنٹینر پر بھی زور دیتی اور ٹیمپریچر بھی لکھ دیتی. اس ٹیمپریچر میں رکھنا ورنہ خراب جائے. علی اسلام کا وہ ٹیمپریچر ہے کہ اس میں رہا ایمان تو ایمان رہے گا, ورنہ یا نفاق ہو جائے گا یا شرک ہو جائے گا یا کفر ہو جائے گا. انشاءاللہ دعوے نہیں ہم ایک بات آپ کی خدمت میں ثابت کریں گے. کیا تماشا ہوا. علی سے علی سے کہا, علی ہی سے سب کچھ ہوگا اور بغیر علی کے کچھ. کنٹروورشل ٹاپک ہے یہ. تمہاری جرات ہے, یہ تمہاری زبان کہ تم علی کو کنٹروورشل کہو. حضور علی ہی کا ذکر وہ ہے جو نان کنٹروورشل ہے. اور اسلام میں علی کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جس میں کنٹروورسی نہ ہو. توحید پڑھیے, کیوں پڑھے؟ رسالت میں پڑھیے, نان کنٹروورشل.
پڑھیے، اس کو پڑھیے، اس کو پڑھیے، آپ ہمیں نہ پڑھائیے. توجہ چاہ رہا ہوں اس لیے کہ سب پر پڑھ سکتے ہو. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ علی کا ذکر نہ کریں تو علی کا ذکر توحید کے موضوع میں بھی ہوگا. بغیر علی سے سمجھے توحید سمجھ ہی میں نہیں آئے گی. بغیر علی سے سمجھے رسالت سمجھ ہی میں نہیں آئے گی. بغیر علی کے قیامت کا حال ہی نہیں کھلے گا. اس ہوشیاری میں نہ کہیے کہ علی کا ذکر اوائڈ ہو جائے. اسلام کا ذکر ہوگا تو علی کا ذکر مست ہے. توجہ کر رہا ہوں بغیر اس کے کچھ ملنے والا. کیا توحید میں کنٹروورسی نہیں ہے؟ 73 فرقوں کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے. اللہ کا کیا حال بنایا ہے مسلمانوں نے. کچھ عرض کریں بھی کوئی کہتا ہے بڑے بڑے بال، کوئی کہتا ہے گردن پتلی ہے سینہ چوڑا ہے، کمر پتلی ہے ٹانگیں موٹی. آپ برابر سمجھ عرش پر بیٹھا ہے. خدا کا جو پکچر بنائی ہے علماء نے اپنے قلم سے تو بالکل معلوم ہوتا ہے گھڑے پر سراہی رکھی ہے. دیکھ لیجیے آپ کی طرف رسول اللہ کیا کہوں. وہ تو ہوتے ہوتے بنتے بنتے اپنے جیسے بنی گئے. کیا ہے رسول رسالت کیا ہے؟ جیسے ہم ویسے رسول اللہ. کیا فرق ہے؟ وہ بھی ہمارے جیسے تھے، آپ کے جیسے تھے. تو پہلا آدمی میں ہوں گا جو کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں گا اگر آپ کے جیسے. کیونکہ ان کو تو میں نے دیکھا نہیں، آپ کو بڑے غور سے دیکھا. قیامت میں تو اور قیامت ہے. قیامت میں کیا پڑھیں گے؟ قیامت میں تو کوئی نظر ہی نہیں آتا سوائے علی کے. ہر بات میں کنٹروورسی. اسلام نماز میں ارے ہاتھ کھولنے باندھنے میں اختلاف، وضو کرنے میں اختلاف، پانی کے چڑھاؤ اتار میں اختلاف، مسے میں اختلاف. کہے میں اختلاف نہیں. روزے کے کھولنے میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ میں اختلاف، خمس کے معاملے میں اختلاف. کوئی چیز چھوڑی مسلمانوں نے جس میں کنٹروورسی نہ پیدا کی. اور ان تمام چیزوں کے باوجود اگر بین المسلمین کسی میں اختلاف نہیں ہے تو وہ ذات علی ہے. ایک ہلکا سا خاکہ پیش کروں گا، تفصیلات بعد میں آتی ہیں. جناب علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں، اللہ کے گھر میں. اٹھے کوئی عالم دین اور کہے اس مسئلے میں اختلاف ہے امت کے درمیان، کہے کوئی کہیں نہیں، کوئی اختلاف نہیں. سب کہتے ہیں کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. رسول اللہ کی ولادت کی تاریخ بتا دی، اس میں اختلاف ہے. اتنا بڑا ذہنی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ علی کا ذکر اختلافی ذکر ہے، یہ نہ کیجیے اور غیر اختلافی ذکر کیجیے. نہیں، اسی یہی غیر اختلافی نان کنٹروورشل ذکر ہی مجھے اسلام میں صرف علی کا ذکر ملا جس میں کوئی اختلافی نہیں. پیدا کہاں ہوئے؟ اچھا، پلے کس کی گود میں؟ رسول اللہ. ذرا سیرہ میں کس نے گواہی دی؟ وہ تو علی نے دی تھی. وہ کنٹروورسی تو نہیں کہ انہوں نے بھی دی تھی انہوں نے بھی دی تھی.
نہیں کوئی کنٹروورسی نہیں جناب، وہ سب مانتے ہیں کہ دل اسیرہ میں کوئی اٹھا تک نہیں، اٹھا تو اٹھا گردن تک نہیں اٹھائی کسی نے، سب سر جھکائے بیٹھے تھے، اللہ کوئی کنٹروورسی نہیں۔ آگے بڑھیے، جب بچے رسول اللہ پر حملہ کر رہے تھے تو کون بچا رہا تھا نبی کو؟ وہ تو علی تھے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، 8-10 ہو 3-4 ہو، یعنی کوئی نہیں تھا سوائے اچھا مان لیا۔ آگے بڑھیے، جب رسول اللہ کو ہجرت کا حکم ملا تو کئی آدمی شب ہجرت بستر پر لیتے تھے، 2 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، 2 گھنٹے لیتے گا، پھر دوسرا 2 گھنٹے لیتے گا، پھر تیسرا 2 گھنٹے لیتے گا، پھر چوتھا 2 گھنٹے، ساری رات نہیں ہے، کنٹروورسی تو نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ حضور رسول اللہ نے امانتیں کس کو سونپی؟ کفار قریش کی واپس کرو، تو علی کو سونپی۔ اچھا علی نے بانٹی تو کفار نے کوئی کنٹروورسی تو نہیں کی، یہ زیور ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، یہ 2 تولے کم ہے، سلامات بھیجے محمد، کچھ کہہ رہا ہوں، کافروں کا مال مشرکوں کا مال علی نے بانٹا، اور کسی کو ضرورت نہ ہوئی کہ کم ہے زیادہ ہے، ہمیں حصہ کم ملا زیادہ ملا، چیز ہماری نہیں ہے، یا گل گئی ہے سڑ گئی ہے کچھ ہے، نہیں سب نے خوشی خوشی دیا اپنا مال لے کے چلے گئے۔ اب بیت المال بٹنے میں کتنا جھگڑا ہے وہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے، آئے گی منزل کبھی انشاءاللہ۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جب کفار نے حملہ کیا تو بدر کے میدان میں نبی کے سینہ سے پر علی تھے کہ نہیں؟ تھے نا، کوئی اختلاف تو نہیں کہ ایک روایت لکھتی ہوتا ہے، ایک کہے نہیں تھے، ایک صحابی کہے علی کو ہم نے دیکھا، ایک کہے بھئی ہم نے تو علی کو بدر میں دیکھا نہیں، وہ کہا نہیں کوئی اختلاف نہیں، بدر میں علی تھے، پھر کیا اختلاف؟ جب دوبارہ احد کے میدان میں حملہ ہوا تو کوئی اختلاف ہے علی کی بات نہیں، یہ ہے کہ کون گیا کون نہیں گیا، مگر یہ طے ہے کہ علی نہیں گئے، وہ شہید ہو گئے اور علی تنہا حفاظت رسول کرتے رہے۔ دونوں باتوں میں کنٹروورسی نہیں ہے، نہ اس میں کنٹروورسی ہے کہ سب چلے گئے اور نہ اس میں کنٹروورسی ہے کہ صرف علی رہ گئے، کوئی اختلاف ایسا اختلاف۔ خندق میں عمر کے مقابلے پر کون گیا؟ وہ تو علی ہی گئے۔ احد میں ذوالفقار کس کے لیے آئی؟ گئے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی علی تک پہنچی، ڈائریکٹ رسول نے دی، کوئی اختلاف تو نہیں کہا۔ خندق میں عمر کا سر کس نے اتارا؟ تاریخ اسلام سے پوچھا، کوئی کنٹروورسی ہے کہ نہیں؟ علی نے اتارا عمر کا۔ نبی نے کل ایمان کسے کہا؟ علی کو کہا۔ کنٹروورسی بتائیے کہیں سے کہ نہیں بھائی اس میں یہ تو وہی ہو، کل ایمان رسول نے علی کو کہا۔ عمر کا سر کس نے اتارا؟ خیبر کا در کس نے اکھاڑا؟ علی نے۔ لشکر کو ادھر سے ادھر پار کس نے کیا؟ علی نے۔ کوئی اختلاف تو نہیں ہے بھائی، ابھی جھگڑا ہو تو نہیں پڑھوں گا، تو میں چاہتا ہوں سارا جھگڑا عجیب مٹ جائے۔ میں توجہ چاہتا ہوں تو کہتے صاحب کوئی اس میں کیا بات ہے، اس میں تو سب مسلمان مولوی بھی لکھتے ہیں، سب بستے والے مانتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ تو خیبر میں بھی علی، صلح حدیبیہ میں صلح نامہ کس نے لکھا؟ علی نے لکھا۔
فتح مکہ میں طہارت کعبہ کس نے کی؟ کوئی جھگڑا ہو تو بتا دیجیے، آج ہی بتا دیجیے، کل ہم سے جھگڑا نہ کیجیے گا۔ ہے جھگڑا؟ کوئی اختلاف ہے، کوئی کنٹروورسی ہے کہ سوائے علی کے کسی نے خود توڑے کعبے سے؟ یہ بھی تھے وہ بھی تھے، اور سب گٹے توڑ رہے تھے، سب نہیں، کوئی نہیں توڑ رہا تھا سوائے علی۔ کوئی کنٹروورسی نہیں تھا، یہ تو سب مانے ہوئے فیکٹ ہیں۔ اچھا آگے بڑھیے، حج آخر سے واپسی میں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، کس کو کہا نبی نے؟ 1.25 لاکھ کے بچے نے۔ کوئی کنٹروورسی ہے؟ نہیں، علی ہی تھے۔ مرض الموت میں نبی کی تیمارداری کس نے کی؟ علی نے۔ وقت وفات نبی کا سر کس کے زانو پر تھا؟ علی کے زانو۔ نبی کو غسل کس نے دیا؟ علی نے۔ کفن کس نے پہنایا؟ علی نے۔ قبر میں نبی کو کس نے اتارا؟ علی نے۔ نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ علی نے۔ ہے اختلاف؟ کوئی ہے شیئر ہولڈر؟ توجہ، ذل عشیرہ سے لے کر وفات نبی تک کوئی اختلاف نہیں، اور آگے بھی کوئی اختلاف نہیں۔ آگے جو ہے کہاں ہے؟ وہ شریف ہے بنی ساعدہ میں جو ہوا، تو وہ علی کہاں تھے؟ جہاں کنٹروورسی تھی وہاں تھے ہی کہاں؟ چل آواز ہے جناب۔ تاریخ کی بات نہیں۔ اب آئیے، نبی کو قرآن کس نے سنایا؟ علی نے۔ کوئی کنٹروورسی ہے؟ نہیں، انہوں نے بھی سنایا تھا، ایک آیت کسی اور نے بھی سنائی تھی۔ کس نے؟ تو کوئی نام نہیں۔ نبی نے کہا میں شہر علم ہوں، علی دروازہ۔ کتنے دروازے ہیں شہر علم؟ کیا کہیں گے؟ قرآن کا جاننے والا علی سے بہتر تھا کوئی نہیں۔ کیوں سب علی کی گھوڑی پر جاتے تھے پوچھنے کے لیے قرآن؟ بڑے بڑے جائیں تو کوئی اعتراض نہ کرے، ہم اس گھوڑی پر بیٹھے تو سب کی نظریں ہم پر پڑ رہی ہے۔ قبلہ 1400 برس گزر گئے، صرف اکثریت کے دباؤ میں ہم کو ڈیفینسو بنا دیا۔ ہر بات کی ہم صفائی دیں، کیوں صفائی دیں؟ ہم نہیں دیں گے صفائی، صفائی مجرم کی دی جاتی۔ ہمارا تو خود ہی مقدمہ ہے، ہم مدعی ہیں، مدعا علیہ نہیں ہیں۔ میں کیا کہتے ہیں؟ ہم خود کمپلیننٹ ہیں، ہم سے کوئی پوچھتا علی کے فضائل کیوں بیان کرتے ہو؟ مجھے اچھا علی ولی اللہ کیوں کہتے؟ اچھا، اور ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ سیدھا وضو کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے باپ ہو جو کے ذرا حساب سے بتائیے۔ ہم تو نہیں پوچھنے جاتے کسی سے، ہم سے سب پوچھیں۔ آپ لوگ اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ یہ روتے کیوں؟ یہ علم کیا ہے؟ یہ تابوت کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ تم کون ہو؟ جاؤ اپنا راستہ دے۔ قیامت میں پوچھیں گے، نہیں بات کریں، ہمیں اپنی کام کرنے تو تم اپنا کام کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہم تو کسی کے گھر میں نہیں جانتے،
تم کیوں فکر میں پڑے ہو؟ جناب آپ یہ کیوں کرتے ہیں جناب؟ دیکھیے میں نے بھی سلوگن کا جواب نکالا مگر سلامات ذرا بآواز پھر سلوگن اور نعرے بازی اور کوئی جان تو ہے نہیں کسی کے مذہب میں، دلیل تو ہے نہیں، آیت تو کوئی ساتھ ہے نہیں، حدیث تو کوئی ساتھ ہے نہیں، رسول اللہ کی سیرت تو کوئی ساتھ ہے نہیں، بس نعرے ہیں، نعرے لگائے اور بھیڑیا تھسا سے سب چلے اور علم بھی نہیں ہے۔ توجہ کر جناب، قاعدہ یہ ہے کہ جن باتوں کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے اس پر عمل کرنے والوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ کیوں عمل کرتے، عمل نہ کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ عمل کیوں نہیں کرتے۔ نماز واجب ہے کہ نہیں؟ ہم نے نہیں دیکھا مسلمانوں کو کہ کسی کو نماز پڑھ کے دیکھے کہ جناب آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ارے یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ ہاں اگر کوئی نہیں پڑھتا تو مسلمان پوچھتا بھیا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھنے والے تو کون پوچھے گا کیوں پڑھتے ہو؟ رمضان میں اگر بے روزہ دار دیکھیں گے تو پوچھیں گے بھیا روزے سے کیوں نہیں ہو رمضان کا مہینہ؟ ایسا تو نہیں دینا کہ کوئی روزہ رکھے تو کہ چائے لیجیے سگریٹ پیجیے، ارے ہم روزے سے کیوں روزہ لے ہو؟ بھائی کیوں ہے؟ رمضان ہے اس لیے روزہ ہے۔ حاجیوں کے قافلے جاتے ہیں، ہم نے نہیں سنا کہ آپ حج کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی واجب ہے لہذا جا۔ تو جتنے واجبات ہیں ان کے تاریخ سے پوچھا جاتا ہے، عمل کرنے والے سے نہیں۔ اللہ وسلم کی آیت کے ذیل میں محبت اہل بیت کو واجب سے زیادہ قرار دیا گیا۔ تم ہم سے پوچھنے والے کون کہ تم اہل بیت سے محبت کیوں کرتے؟ اب آج سے ہم تم سے پوچھیں گے تم محبت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ جواب تم دو، پھر آواز ہے ہم فضائل علی پڑھتے ہیں، ہم فضائل علی پڑھتے رہیں گے۔ جو نہیں پڑھتا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھنے والے سے کون پوچھے؟ بات پر ٹکا سا جواب رکھا ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں گے آپ ممبر سے فضائل کیوں پڑھتے ہیں تو ہم کہہ دیں گے جس کا ممبر ہے اس نے پڑھے۔ آواز ہے جے محمد۔ اونر ممبر کس کا ہے؟ ممبر رسول اللہ کا ہے۔ اس ممبر سے اہل بیت کے فضائل پڑھے کہ نہیں پڑھے رسول اللہ؟ ہم لوگ تو یوزرپل ہیں، ہمیں کیا حق ہے یہاں بیٹھنے کا؟ یہ ان کا پلیٹ فارم ہے، اسپیشل پلیٹ فارم بنایا پروفٹ نے اسلام کی تبلیغ کا، مینیفیسٹو بنایا اپنی سیرت سے کہ اس پر یا ذکر خدا ہوگا یا میرا ذکر ہوگا یا اہل بیت کا ذکر ہوگا، اور کسی کا ذکر کیا ہو تو بتاؤ۔ تو نہ کوئی کانٹروورسی ہے تذکرے میں، نہ کوئی پریشانی ہے، خواہ مخواہ کے پول کریں گے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ افادیت نہیں، افادیت تو اتنی ہے ذکر علی میں کہ توحید کا بھی صحیح تصور باقی رہتا ہے ذکر علی سے۔ رسالت بھی نکھرتی ہے ذکر علی سے، قیامت بھی سمجھ میں آتی ہے ذکر علی سے، نماز میں بھی لش پیدا ہوتا ہے ذکر علی سے، روزے میں بھی کیف پیدا ہوتا ہے ذکر علی سے۔ ورنہ دنیا عبادت سمجھ کے نہ کرتی، عادت سمجھ کے کرتی۔ عادت و عبادت میں فرق ہے۔ جو ذکر خدا کی لذت ہے وہ ذکر علی سے آتی ہے۔ اور پھر ہم کو آرڈر ہے اسپیشل کلیئر آرڈر، کوئی نہیں لفظوں کا ہے زینوا مجالسکم، ذکر علی کے آرڈر فرم ہے
زینت تو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے، یعنی اگر ذکر علی نہیں ہے تو مجلس مجلس نہیں۔ اور بہت زمانے گزر گئے حضور، سولیوں پر چڑھائے گئے وہ ذکر علی، زندہ قبروں میں دفن کیے گئے وہ ذکر علی۔ آج کوئی روک نہیں سکتا ہے ذکر سے، تو اب پروپیگنڈے روکیں گے، نعرے روکیں گے، سلوگن روکیں گے، تو جو رکنے والے ہیں وہ رک جائیں، مگر اللہ کا وعدہ تو نہیں رک سکتا، نبی کی تمنا تو نہیں رک سکتی۔ اور ٹھیک ہے دنیا بدل جائے، چند رہ جائیں، چند کیا ایک بھی رہ جائے، مگر کوئی نہ رہے گا تو پوتا تو زندہ ہی بیٹھا آپ جو ملاحظہ فرما، یہ میں نے اپنے موضوع کا خلاصہ ہے کہ بھئی ہم تو یہی پڑھتے تھے، یہی پڑھتے ہیں، اور دعا دیجئے کہ جب تک حق علی پڑھنے کی ہمت رہے ممبر پر، ورنہ اس سے پہلی سانس رک جائے، کیونکہ کچھ نہیں ہے سرمایہ حیات میں نجات کے لیے، اگر ہے تو یہی ایک پیور چیز ہے، یہی ایک خالص چیز ہے، حب علی، حب علی، اور وہ بھی جیسی ہونا چاہیے ویسی نہیں ہے، سلمان جیسی نہیں ہے، مرداد جیسی نہیں ہے، ابو ذر جیسی نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، مالک اشرف جیسی نہیں ہے، ارے جیسی ہونا چاہیے ویسی نہیں ہے، مگر ایسی ہے کہ سب ہم ہی کو علی والا کہتے ہیں، اس سے چڑھیے نہیں، ان کو کہنے دیجیے، ہمارا اعمال نامہ خالی ہوگا تو ان کے اعمال نامے میں تو لکھا ہوگا علی والا، علی والا۔ ہم ایویڈنس میں اللہ کے سامنے قیامت میں کہیں گے معبود جیسا تو چاہتا تھا ویسے تو نہیں ہوئے علی والے، لیکن ذرا سارے مسلمانوں کے عمل نام میں دیکھ کمی نکلے گے ان میں، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم ہی نکلیں گے، اب جیسے کیسے تھے ہم ہی تھے، آواز ہے محمد۔ اب ہماری سرمایہ آپ حساب سے بتائیے کتنی محنت پڑی آپ کو علی سے محبت کرنے میں، کتنی زحمت اٹھائی آپ نے علی کو سمجھنے میں، کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا آپ نے علی فہمی کے لیے۔ وہ کہا نہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں، کیا کاروبار کرتے رہے، بزنس کرتے رہے، درہم و دینار کماتے رہے، کہ کہاں سے آ گئی؟ کہا یہ تو ماں نے دے دی، ہیرے مادر، اب کچھ حاصل کر رہا ہوں، یہ دولت اس مدبے نے کہیں سے حاصل نہیں کی ہے، یہ نسل میں ملی ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ ماں کی طہارت کا اثر ہے، جس کو برباد کرنے کا حق اولاد کو نہیں۔ ہم کو یہ سرمایہ ڈھونڈنا نہیں پڑا، تلاش کرنا نہیں پڑا، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ تم کو اس نے ایسی ماں کی گود میں پیدا کیا جس نے گھٹی میں حب علی و غم حسین بھر دیا۔ اب اس کو ہم نکال کے پھینکتے ہیں، کیوں نکالتے ہیں؟ کیوں نکالے؟ یہ ستاتا تو نہیں ہے، یہ تو ہر مشکل میں مدد کرتا ہے۔ غیر پکارے علی کو، ہم یا علی کہنا چھوڑ دیں، یا توجہ شیر کھائے، ہاں آپ کی توحید ہمیں خوب معلوم، انشاءاللہ اسی قرآن کی روشنی میں سوال ہے، میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن جذبہ ہے، دعویٰ نہیں، دعویٰ علم نہیں ہے، لیکن محبت کے جذبے میں اتنا ہے کہ انشاءاللہ ہر مسلمان جان جائے گا بھائی قرآن بھی ہے تو علی والوں کے پاس ہے، ہمارے یہاں تو کسی کو قرآن کا بھروسہ ہی نہیں۔ آج کیسا قرآن، کیسی
یہ سب دین ہے اس مظلوم کی جس نے گلا کٹا کے قرآن پڑھا۔ کیوں پڑھا حسین نے کربلا میں قرآن؟ کوئی معنی ہے اس کی؟ بلا سبب معجزہ بھی نہیں دکھایا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سر کٹتے ہی جب نو کے نیزہ پر بلند ہوا تو سورہ کہف کی تلاوت کر کے حسین نے بتا دی میں قرآن نہیں بول رہا ہوں، اپنی فتح کا اعلان کر۔ دیکھ لو یہ لڑائی نہ خلافت کی ہے، نہ حکومت کی ہے، نہ اسلام کی ہے، نہ دولت کی ہے، یہ لڑائی صرف قرآن کی ہے۔ یہ مجھے اس لیے قتل کر رہے تھے کہ مجھے قتل کر دیں گے تو قرآن کو مٹا دیں گے۔ میں نے قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ میرا گلا کٹ سکتا ہے، قرآن نہیں مٹتا۔ اور جب قرآن پڑھ رہے تھے حسین تو سب حیرت سے دیکھ کٹا ہوا سر قرآن پڑھے اور مسلمان پر اتنا اثر بھی نہ پڑے کہ آج پر رحم کرے۔ کیا حسین کے قرآن پڑھنے کے بعد بی بی زینب کو مسائل میں کوئی کمی کرتی؟ کیا بیمار کربلا کو اذیت دینے میں کوئی تخفیف کرتی؟ انصاف سے بتائیں، کیا ذریت حسین پر کچھ رحم کیا؟ وہی تعزیہ نے، وہی اذیت۔ بھائی ٹھیک ہے بیعت کی لڑائی تھی تو مردوں سے تھی، وہ شہید ہو گئے۔ کم سن بچے، کم سن بچیاں، یتیموں نے کیا کیا تھا؟ اور خصوصاً ایک یتیم بچی نے جس کی شبیہ تابوت اٹھے گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں آپ تابوت کیوں اٹھاتے؟ انشاءاللہ یہ بھی عرض کروں گا، اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہم یاد رکھیں کہ اہل بیت پر کیا ظلم کیا گیا۔ یہ ہمارا ڈیمانسٹریشن ہے، یہ ہمارا اعلان ہے کہ دیکھو کمسن بچی کو بھی نہیں چھوڑا، کانوں سے بہت چھین لیے، تماشے لگا۔ آج بخشش کا ذریعہ جناب سکینہ، جناب سکینہ کی جیل ہے جو نجات ملے گی مسلمانوں کو۔ اگر سکینہ نہ چاہتی تو کربلا کے بعد کسی کی نجات کا سوال ہی نہیں۔ اس لیے کہ حسین جب رخصت ہو کر چلنے لگے تو زلجنا سے کہا اے نانا کے گھوڑے، یہ میری آخری سواری ہے، مجھ سے اب چلا نہیں جاتا، مجھے قتل گاہ تک پہنچا دے۔ تو بھی مجھے جواب دے رہا ہے چٹائی میں۔ گھوڑا کیا کہتا؟ ایک مرتبہ سر اٹھا کے امام کو دیکھا اور اشارہ کیا پیروں کی۔ اب جو حسین نے دیکھا تو سکینہ سنوں سے اٹھی۔ کس مشکل سے تو حسین گھوڑے کو بیٹھے تھے، کوئی رکاب تھامنے والا نہیں تھا۔ بہن زینب نے رکاب تھامی تھی۔ اتر آئے، سکینہ کو گود میں لیا، کہا سکینہ کیوں نہیں جانے دیتی مجھے؟ کیوں گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہو؟ کہا بابا جو گیا پلٹ کے آیا۔ بھیا علی اکبر گئے اور محمد گئے نہیں آئے، قاسم گئے نہیں آئے، ارے چچا گیا نہیں آیا، بابا آپ جائیں گے آپ بھی نہیں آئیں گے، بابا پیاس مارے گا۔ بابا ایک کام کیجئے مجھے مدینے پہنچا دیجیے۔ پھر آپ سکھا دیے۔ حسین نے سر جھکا گلے سے لگایا، پیار کیا۔ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کسی کی بیٹی کسی بات کی فرمائش کرے
دیتا ہوں، میں پانی پلا دیتا ہوں، کہہ کے نیزہ مارا، چشمہ اگلا، یہ پانی ہے سکی کا، وہ سامنے مدینہ ہے، بیٹی پانی پی لو میں مدینہ پہنچا دوں، اگر نانا کی امت لبخشی جائے۔ سکینہ نے کوزہ پھینک دیا، بابا جائیے، آج جو ہم کو آپ کو نجات ملے گی۔ جناب سکینہ کی دیر کہ بابا خدا، پھر کیا ہوا؟ مجھے شہادت نہیں، مجھے تو صرف ایک بچی کے کچھ حالات، آ کے خیمے میں بیٹھ گئی۔ امید نہیں تھی سکینہ کو کہ بابا، بالکل امید نہیں تھی، مگر جب گھوڑے کی ٹانگوں کی آواز ہوئی، کہنے پھوپھی اماں شاید بابا آ، دوڑ کے درے خیمہ پانی، پردہ اٹھایا، دیکھا گھوڑا تو آیا ہے مگر بابا نہیں ہے، لگامیں کٹی ہوئی ہے، زیل الٹی ہوئی ہے، گھوڑا خون میں نہایا ہوا ہے، منہ سے لپٹ گئی سکینہ، اے میرے بابا کے گھوڑے، بابا کیا ہوئے؟ منٹ نہ گزرے کہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آندھیاں سیاہ چلنے لگی، آفتاب کو گھر لگ گیا، سکینہ سمجھ گئی ہم یتیم ہو گئے، کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی، سکینہ کے گوہر چھین لیے، قسم خدا کی یہ وہ گھرانہ تھا کہ اگر ظالم مانگ لیتا سکینہ کہ بی بی اپنے گوہر مجھے دے دو تو اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ، لیکن ظلم سے کھینچے خون اٹھتے بعد، اس کے بعد جب شام غریبہ آ گئی اور جناب زینب نے بچوں کو شمار کیا تو سب تھے، سکینہ ہی نہیں۔ آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنین قتل گاہ دونوں بہنیں پکار رہی، سکینہ کہاں ہو؟ اے میری سکینہ، پھوپھیاں ڈھونڈ رہی ہیں۔ ایک طرف سے رونے کی آواز محسوس ہوئی، جب پہنچی تو دیکھا سکینہ ایک لاش بے سر سے لپٹی بیٹھی اور فرما رہی ہے بابا، بابا شبل نے گوہر چھینے، بابا شبل نے تماچے لگائے، بابا سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ بیٹھ گئی، آہستہ سے آواز دی، سکینہ، سر اٹھا کے دیکھا کون؟ تو بھی اماں آپ کہتے ہیں، بیٹا تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آئے، یہ کس کے جنازے سے نکلے؟ کہا اماں یہ بابا کا جنازہ، بیٹی کیسے پہچانا؟ میں تشریح نہیں کر سکتا ہے تم نے، جناب زینب کا ایک بیٹی سے باپ کے لیے پوچھنا کہ کیسے پہچانا، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لاش حسین کا کیا حالت تھا۔ ابو کی اماں میں پکارتی ہوئی آ رہی تھی، بابا بابا، اس لاش سے آواز آئی، سکینہ ادھر آ۔ کبھی دربار ابن زیاد ہے،
گزر گیا سکینہ پر، اس کا ایک مسخرہ جو درباروں میں بادشاہوں کے رہتا تھا، اس کو جب معلوم ہوا یزید نے دربار کیا، کچھ قیدی آئے ہیں، تو وہ نقلیں کرتا ہوا ہنساتا ہوا یہ دربار کو یزید کے سامنے گیا، کہا مبارک ہو تجھے کہ دشمن پر تجھ کو فتح ہوئی، کچھ مجھے بھی انعام دے دے۔ یزید نے کہا انعام میں کیا مانگتا ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھایا بچی کی طرف، اس کو مجھے کنیزی میں دے۔ اور یہ سننا تھا، سکینہ لپٹ گئی بھوٹی زینب سے اور پوچھتی ہے کیا بابا نے یہ بھی وعدہ کیا تھا؟ شرم نہیں آتی کہ آل رسول بھی کنیزی میں مانگی جاتی ہے؟ آل رسول کا لفظ سنا باہر چلا گیا، پوچھا یہ قیدی کون ہے؟ کہا یہ آل محمد ہے، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، کہا یہ یہاں کیسے آئے؟ کہا حسین مار ڈالے گئے کربلا میں، اور جس بچی کو تم مانگ رہا تھا وہ حسین کی بیٹی ہے۔ اس نے خنجر نکالا، ہاتھ کاٹ ڈالا، بائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیمار کربلا کے پاس آیا، آقا واللہ مجھے معلوم نہیں تھا، آقا مجھے معاف کرا دو رسول اللہ سے۔ جب سفر کا پہلا اشرا آیا، سکینہ کے گریے میں اضافہ ہی ہوتا تھا۔ لکھا ہے کہ جب شہادت کی شواہد تو نماز مغرب و عشاء کے بعد جناب سکینہ سو گئی۔ آج بیویوں نے ذرا سانس لی کہ آج سکینہ سو گئی خلاف کہ ایک مرتبہ بیدار ہوئی اور پورے قید خانے میں دوڑ رہی، کبھی ماں کے بعد کبھی پھوپھی کے بعد، اماں بابا کہاں چلے گئے، پھوپھی اماں بابا کہاں چلے گئے، اے بھیا سید سجاد بابا کہاں گئے؟ سمجھ گئے اللہ تعالیٰ سکینہ نے خواب میں دیکھا ہے بابا شہید ہو گئے۔ کہا نہیں ابھی بیٹھے تھے، میں ان کی دعا کرتی، مجھ کو پیار کر رہے تھے، میں کہہ رہی تھی بابا مجھے کیسے چھوڑا دو، وہ مجھ سے کہہ رہے سکینہ آج میں تمہیں لے چلوں گا۔ یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو گئی۔ جناب زینب نے آواز دی سید سجاد آ کے دیکھو بہن کا کیا حال ہے۔ بیمار کربلا آئے، جھک کے بہن کو دیکھا، کہا پھوپھی اماں بابا لے گئے۔ ہو گیا جناب حرم قید شرم میں، اہل بیت میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جناب زینب آئی کا سید سجاد میں کچھ نہیں چاہتی بیٹا، لیکن میری ایک تمنا ہے۔ کہا پھوپھی اماں وہ کیا؟ کہ ہم سکینہ کے سلسلے میں یزید کا احسان نہیں لیں گے۔ کہا پھوپھی اماں کوئی سوال نہیں ہے، میری بہن شہید ہے، کرتا اس کا کفن ہے، جائے گی رسول اللہ کے سامنے اور جا کے بتائے گی، کتنی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں، کیا دفن تو کر لیں گے، کیا فیض خانی کے دفن، کیا بیٹا پھر قبر کیسے بنے گی؟ کیا پھوپھی اماں آپ نے پریشان،
ہتھکڑی سے بندے ہاتھوں سے دیوار میں ہاتھ لگائی، ایک قبر دادا سیاح کی جناب زینب نے فرمایا سید سجاد تم قبر میں اتر جاؤ، میں سکینہ کا جنازہ دے دوں۔ پر نہیں بھوکی اماں عورتیں جنازہ نہیں اٹھاتی، بھوکی اماں آپ اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ میں آپ کو زحمت نہ دوں گا، تب جنازہ کیسے دفن ہوگا؟ یہ کہہ کے اپنے ہاتھوں پر بہن کو اٹھایا، قبر کے قریب آئے تو قبر سے دو ہاتھ نکلے، آواز آئی لاؤ میری بیٹی کو مجھے دے۔ سکینہ کو قبر میں دیا، قبر بند ہو گئی، خواب صحیح نکلا، حسین آئے بیٹی کو لے گئے، ماں قبر پر بیٹھی روتی رہی، اے سکینہ اب یہ ماں کیا کرے گی؟ آپ نے گریہ کیا اور مجلس کو تمام کر دیتا، لیکن بڑے غم کی تاریخ ہے عزاداروں، جو سمجھے اور سن لو۔ سہیل کہتا ہے کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا جب اسیر قید خانے سے رہا کیے گئے تو بیویاں قید خانے سے نکل کے عزا خانے میں جا رہی تھی، مگر ایک بیوی بات